وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گئے ایک بشر کو ڈھونڈنے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، انہیں ہم نے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا ہے، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو حاصل کیا جاتا ہے، کسب کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی تو علم لدنی سے انسان پورا پورا عالم ہی بن جاتا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم عطا فرمایا۔ کئی ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، کئی اولیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے ولایت عطا فرمائی، ساتھ میں علم بھی عطا فرما دیا، باطن بھی روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بغیر علم کے کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا، بغیر علم کے ولایت عطا نہیں فرماتا۔ آج جو ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جناب پیران نظام بنے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ سجدوں کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا ان کو پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ طریقت کا پتہ ہے، بڑے بڑے ولی اللہ بنے ہوئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ بغیر علم کے ولایت کسی کو بھی عطا نہیں کرتا۔ ولایت اللہ کی بارگاہ کا قرب ہے، اور اللہ اپنی بارگاہ کا قرب بے علم لوگوں کو، بے علم کا مطلب بے نور، جن کے دل اندھیرے ہیں، جن کے دلوں میں نور نہیں ہے۔ علم نور ہے، علم سے دل اجلا ہوتا ہے۔ جب تک دل اجلا نہیں ہوگا، علم کا نور داخل نہیں ہوگا، تب تک وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہوگا۔ تو قرب بارگاہ الہی کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ولایت اسی کو دیتا ہے کہ جس کو علم دیتا ہے۔ تو کبھی یوں ہوتا ہے، اور اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ پہلے بندہ صاحب علم ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس علم پر عمل کرنے کی برکت سے، بدولت سے اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، تو یوں وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اچھا، پتہ نہیں چلتا کہ ولی کون ہے۔ ولی کے سر پہ نہ تو سینگ ہوتے ہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ ولی کا کوئی خاص قسم کا حلیہ ہوگا، کچھ نہیں پتہ، نہ یہ ضروری ہے کہ وہ ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہوگا یا وہ سمندر پہ چل کے دکھا رہا ہوگا، کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ ولی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ولایت بھی ہے۔ اللہ نے موت کا وقت پوشیدہ رکھا ہوا ہے، قیامت پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، انہی میں سے ایک ولایت بھی ہے۔ ولی بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں میں گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے، ہمارے آس پاس کتنے اللہ کے ولی ہوں گے، ہماری کتنے اللہ کے مقربین سے ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع پر ظاہر بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس سے کسی کرامت کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ کرامت ظاہر ہونا بھی ضروری نہیں ہے ولی سے۔ اصل جو کرامت ہے وہ اللہ کی راہ میں استقامت ہے۔ استقامت صحیح معنی میں کرامت ہے، بلکہ استقامت تو کرامت سے بھی اوپر ہے۔ کرامت کا مطلب ہوا میں اڑ کے دکھانا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں پانی پہ چل کے دکھانا، یا جناب اس طرح کا کام کر دینا کہ جو ما فوق العادت ہو یا خارق عادت کی مثل سے ہو، یعنی معجزے کی مثل سے ہو۔ معجزہ تو نہیں ہوتا، معجزہ تو انبیاء سے ہوتا ہے۔ ولی سے کرامت ہوتی ہے۔ کرامت بھی دراصل فیض یافتہ ہے نبوت کی یا معجزے کی، کیونکہ ولی نقش قدم پر ہوتا ہے نبی کے۔ نبی سے معجزے کا صدور ہوتا ہے، ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یوں ہے، لیکن ہمیشہ کرامت کا ظہور ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ولی ہے تو وہ کرامت دکھائے گا تبھی ولی ہے۔ عمل پر اس کی استقامت ہی اصل میں اس کی کرامت ہے، بلکہ یہ کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی سے فیض اٹھانے کا ارادہ کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، سب سے پہلے تو اس کا عمل دیکھیں، اور پھر اس سے بھی پہلے اس کا علم دیکھیں۔ وہ صاحب علم ہوگا، یا تو اس نے علم حاصل کیا ہوگا، یا اگر اس نے علم اتنا حاصل نہیں بھی کیا، اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا، اس کو ولایت دینے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ اسے ویسے ہی علم عطا کر دے گا، پھر ولایت ملے گی۔ یہ اصل میں ولایت ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے علم لدنی کا کہ وقد آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا ہے، ان سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، خود صاحب کتاب رسول ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، کلیم اللہ ہیں، لیکن وہ بھی ملنے کے لیے گئے ہیں ایک ایسے شخص سے جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا۔ اب جاتے ہیں تو کچھ واقعات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے،
آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں جو ہے نا وہ صبر کرنے والا ہوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے رکھیں اپنے ساتھ. تو جناب چل دیے، قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقَا، چل دیے. تو پہلے جناب پہنچے حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، ایک کشتی جا رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، انہوں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. جیسے ہی انہوں نے کشتی کو پھاڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اچھی خاصی کشتی تھی، وہ لوگ جا رہے تھے کشتی میں، آپ نے کیوں پھاڑ دیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کہ اچھا ٹھیک ہے اب صبر کروں گا. پھر چلے، ایک لڑکا نظر آیا، اس کو مار دیا، قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ نے جان کے بدلے جان تو سمجھ میں آتی ہے، آپ نے تو اس کو ایسے ہی مار دیا، کوئی قصاص بھی نہیں، بغیر قصاص کے آپ نے کسی کو قتل کر دیا. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اب یہ لاسٹ چانس ہے، اب اگر آپ نے کچھ کہا تو بس ہماری رفاقت ختم، فلا تصاحبني، اس کے بعد ہم ساتھ نہیں چلیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب طے ہو گیا جناب، اب نہیں کوئی بات ہوگی، چلے گئے. اب جناب پہنچے ایک بستی میں، ایک گاؤں میں، ایک قریہ میں، وہاں پہنچے. ان لوگوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، حالانکہ بڑے معززین تھے، مقربین تھے. کیسی شخصیات کسی کے بستی میں آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ بڑا پرتپاک استقبال ہوتا، ویلکم کرتے. انہوں نے دیکھا، اگنور کر دیا. اچھا یہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار تھی اس بستی کی، وہ گر رہی تھی، گر جاتی، ٹیڑھی ہو گئی تھی دیوار. حضرت خضر علیہ السلام نے جا کے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ بھائی انہوں نے نہ تو ہماری مہمان نوازی کی، نہ ہمیں پوچھا، نہ ہمیں ویلکم کیا، ہماری تو یہ کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں، قدر نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کا کام ایسے ہی جا کے فری میں کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتے. کہا بس ختم، اب ختم. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کیا تھا جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے. تو کہا کہ پہلی جو بات ہے، جو میں نے کشتی پھاڑی تھی، وہ کشتی میں نے اس وجہ سے پھاڑی تھی کہ یہ جو کشتی والے جا رہے تھے نا، یہ ان کی جو منزل تھی وہاں پر ایک بادشاہ موجود تھا، اور اس بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جو بھی صحیح کشتی اس کے پاس آتی تھی وہ اس کو چھین لیا کرتا تھا، غصب کر لیا کرتا تھا. صحیح سلامت جو کشتی وہاں پہنچتی تھی، بے عیب کشتی، صاف ستھری کشتی جو پہنچتی تھی، اس کو یہ غصب کر لیا کرتا تھا. اور یہ جو لڑکے تھے نا بیچارے، یہ غلامین یتیمین تھے، یہ جو ہے، یہ جو دونوں لڑکے تھے، یعملون فی البحر، نہیں، اما السفینۃ فکانت لمساکین، مسکین تھے، یہ مسکین تھے، غریب تھے، مزدور تھے. ان کا کام یہی تھا، سمندر میں یہ کام کیا کرتے تھے، لانا لے جانا سمندر میں نا، کشتی چلاتے تھے. تو اگر بادشاہ ان کی کشتی لے لیتا، غصب کر لیتا، تو کیا ہوتا؟ یہ کماتے کھاتے کہاں سے؟ یہ ویسے ہی مسکین تھے بیچارے، تو ان کا کیا ہوتا؟ اس لیے میں نے ان کی کشتی کو خراب کر دیا تاکہ بادشاہ نہ چھینے. اب آ جائیں دوسری بات کہ جو لڑکے کو قتل کیا تھا، وہ لڑکے کو کیوں قتل کیا تھا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے جو والدین تھے وہ مومنین تھے. فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں خوف یہ ہو گیا، کس کو؟ ہمیں، حالانکہ سنگل ہیں، غور کیجئے گا، سنگل ہیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے خوف یہ ہو گیا، کہا ہمیں خوف یہ ہو گیا کہ وہ اپنے والدین کو سرکشی میں ڈال دے گا، اپنے والدین کو سرکش بنا دے گا بڑا ہو کر، تو ہم نے اس کو قتل کر دیا. ہمیں خوف یہ ہو گیا، ہمیں سے مراد مجھے اور میرے رب کو، اللہ، مجھے اور میرے رب کو، ہمیں خوف یہ ہو گیا کہ یعنی رب کو خوف تو نہیں، رب کی طرف خوف کی نسبت تو نہیں کریں گے، خوف کی نسبت ان کی طرف، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم یا رب تعالیٰ کی طرف سے اشارہ، یعنی اس کے اندر دونوں کا فعل ہے، رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور پھر انہوں نے جا کے اس کو کام کو کر دیا.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے کام کر دیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد بڑی ہو کر والدین کو سرکش بنا دیتی ہے۔ اماں ابا بہت اچھے ہیں، دین پر ہیں، مضبوط ہیں، مومنین ہیں، تو انہوں نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اماں ابا اپنے دین پر قائم رہیں۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو سرکش بنا دے، کافر بنا دے، طغیانا و کفرا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے ارادہ یہ کیا، پھر کہہ رہے ہیں ہم نے ارادہ یہ کیا، یعنی میرے رب نے بھی یہ چاہا اور میں نے بھی یہ چاہا کہ اس کو مار دوں اور اس کے بدلے پھر ان کو ایک اور اولاد عطا ہو، وہ صاف ستھری ہے، وہ بڑی ہو کر مطیع اور فرمانبردار، وہ مومن ہو۔ پھر ان کو اولاد ملی بھی اور پھر وہ بڑی ہوئی اور وہ سلسلہ پر چلا آگے۔ تیسرا جو تھا، تیسرا کیا تھا؟ جدار۔ ماشاء اللہ، موسیٰ بھائی کو تو لفظ بھی یاد ہے، ام الجدار، دیوار ہیں۔ وہ جو دیوار تھی نا، کہا کہ فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ، دو غلاموں کی، دو لڑکوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن ہوا تھا، دو لڑکوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہوا تھا، اور وہ لڑکے یتیم تھے۔ ان کے والد نے، ان کے والدین نے اس زمین کے نیچے ان کا خزانہ دفن کیا ہوا تھا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو اس میں سے نکال لیں گے اور اپنی زندگی گزار لیں گے۔ والدین انتقال کر گئے تھے اور خزانہ چھوڑ گئے تھے ان کے لیے کہ بڑے ہو کے اپنا گزر بسر کر لیں گے۔ تو اگر یہ دیوار اس خزانے کے اوپر گر جاتی، ان کا خزانہ سارا زمین بوس ہو جاتا اور پھر یہ بیچارے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لیکن یہ بیچارے یتیم لڑکے تھے، ان کا اس میں کیا قصور تھا؟ ان یتیم لڑکوں کے ساتھ میں نے یہ حسن سلوک کر دیا اپنے رب کے حکم سے۔ تو کہا کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے، یہ اس کی وہ تعبیر ہے کہ جو میں نے کچھ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب دیکھیں، یوں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں حضرت خضر علیہ السلام سے فائق ہیں، بڑے ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، لیکن وہ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ یہیں سے ہمیں علم ظاہر اور علم باطن کا پتہ چلتا ہے، یہیں سے شریعت اور طریقت کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ طریقت کے اور علم باطن کے خلاف ہیں ان کو یہ بغور دیکھ لینا چاہیے، بغور پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم خود واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ باطن کے جاننے والے تھے اور انہیں ہم نے ظاہری شریعت عطا کی تھی۔ تو باطن کا جاننے والا بعض اوقات وہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ جو ظاہری عالم نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، لیکن اگین باطن جاننے کا صرف دعویٰ کرنے والا وہ صاحب طریقت نہیں ہو جائے گا، وہ ہو بھی پھر صاحب علم، حقیقتاً صاحب علم بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو، صاحب ادب بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب وہ کرتے رہے راستے پر، انہوں نے بے ادبی نہیں کی، ادب راستے پر کرتے۔ اچھا، جب کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں نہیں بولوں گا، پھر بول کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم شریعت دیا ہے، ظاہری علم دیا ہے، ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، شریعت کا اپنا مینڈیٹ ہے، نبی کا، رسول کا اپنا مینڈیٹ ہے۔ وہ جب بھی کسی بات کو شریعت سے متصادم دیکھے گا بولے گا، جب بھی کسی بات کو شریعت سے متصادم دیکھے گا وہ بولے گا، یہ اس کا منصب ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہے۔ نہیں بولے گا تو پکڑا جائے گا۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ جو کرنے والے نے کیا، منصور حلاج کو سولی ہو گئی ہے علم نہیں ہے۔ حضرت منصور حلاج کو اس وقت کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگا دیا، چلو بھائی سولی۔ تو اس میں چونکہ امکان یہ تھا اور بات اس طرف جا رہی تھی کہ انہوں نے ایسا دعویٰ کر دیا جو کہ خلاف شریعت ہے، تو اب چاہے ان کے اندر کچھ بھی ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کسی بھی کیفیت میں جا کے کر دیا ہو، انہوں نے وہ دعویٰ کسی بھی اس میں کر دیا ہو، دھن میں کر دیا ہو، لیکن شریعت کا قلم چل جائے گا، اس لیے کہ شریعت کا قلم ظاہر پہ چلتا ہے۔ اب لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ملا تھے، انہوں نے یوں کر دیا، وہ مولویوں نے یوں کر دیا، ملاؤں نے یوں کر دیا۔ ارے میرے بھائی، ان کے پاس شریعت کا ایک منصب ہے، بولنا ان کی ذمہ داری ہے، نہیں بولیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ یہ ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، وہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، رب آپ کو پکڑ لے گا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، نیت صاف ہے، اور جو کام آپ نے کیا، جو عمل آپ نے کیا، وہ آپ کی نیت سے بالکل موافق ہے، آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ظاہراً وہ شریعت کے خلاف ہوگا تو صاحب علم شریعت آپ کو پکڑے گا، یہ اس کا منصب ہے۔
یہی ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ٹوکتے رہے، حالانکہ پتہ ہے ان کے پاس علم لدنی ہے، پتہ ہے کہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ مجھے کچھ انوکھی اور انہونی چیزیں نظر آ سکتی ہیں، گئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے کہ میں جا کے دیکھوں، لیکن پھر بھی بولتے رہے، پھر بھی بولتے رہے، پھر بھی بولتے رہے، اس لیے کہ ان کا منصب تھا، اور وہ اپنا کام کرتے رہے، آخر میں انہوں نے بتا بھی دیا، وہ ان کا منصب تھا۔ تو یہ دو الگ الگ راہیں نہیں ہیں، یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ دونوں ہمارے سرتاج ہیں، یہ دو الگ الگ راہیں نہیں ہیں کہ وہ کسی اور راہ کے مسافر تھے، یہ کسی اور راہ کے مسافر تھے، دونوں اللہ کے مقربین تھے، دونوں کا راستہ اللہ تک جاتا ہے، شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی۔ اور اصل تو ظاہر ہے دونوں چیزیں آپس میں متصادم نہیں ہیں، دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ خانقاہیں الگ ہیں اور مدارس الگ ہیں، یوں نہیں ہے کہ جو مولوی ہے، جو علم دین جاننے والا ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہوگا، اور جو ولی اللہ ہے وہ آستانے میں بیٹھ کے اپنے صرف دمال کرے گا، اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ مداروں پہ کہیں دمال کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ کہیں جناب کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں گے، بھاگ رہا ہوگا، نعرے لگا رہا ہوگا، الٹی الٹی حرکتیں کر رہا ہوگا، وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی اللہ آج ہمارے معاشرے میں وہ ولی اللہ ہے۔ اور جو دین پڑھا رہا ہے، جو قرآن کا درس دے رہا ہے، جو حدیث سمجھا رہا ہے، وہ ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ مولوی ہے۔ میں سب سے پہلے عرض کر چکا ہوں تمہیدی طور پر کہ اللہ تعالیٰ صاحب علم کو ولایت عطا کرتا ہے۔ ان علماء میں کتنے اللہ کے اولیاء ہوں گے ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن ولی کی جو صفات ہیں وہ تو نظر آتی ہیں نا، ولی کی صفات تو نظر آتی ہیں، وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، اس کا عمل نمازوں کا پابند ہوتا ہے، مخلوق پہ رحم کرنے والا ہوتا ہے، ترس کھانے والا ہوتا ہے، اور غضبناک ہونے والا نہیں ہوتا، بعض اوقات غضبناک ہو بھی جاتا ہے، یہ تو خیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بہرحال ولی کی جو اوور آل صفات ہیں یا جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ تو نظر آ جاتی ہیں کہ یار یہ بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اب ہے یا نہیں یہ تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ظاہر ہی نہیں کیا، اللہ نے چھپا دیا۔ تو یہ ہے اصل بات۔ تو ہمیں صاحب علم شریعت کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب علم شریعت بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر ولی اللہ ہوتے ہی وہی ہیں کہ جو صاحب علم شریعت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بابے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نمازیں پڑھتے ہوئے جناب عمر گزر گئی، ان میں بھی بہت سارے ولی اللہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے زندگی گزار دی، مسجد کے ساتھ وابستگی، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم نے تو زندگی گزار دی ہے، ہم سے زیادہ نماز پڑھنی کس کو آتی ہے، ان کا کوئی غلط عمل ان کو بتا کے دیکھ لو، وہ بولیں گے تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، تم کل کے بچے ہمیں سکھاؤ گے۔ وہ سیکھنا نہیں ہے انہوں نے، قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ کہ بھائی بابا جی آپ غلط پڑھ رہے ہو، ایسے نہیں پڑھتے قرآن، وہ کہیں گے تو ہمیں سکھاؤ گے۔ تو ولی ایسا نہیں ہوتا ہے، جلالی ہو سکتا ہے لیکن اس کا عمل شریعت سے نہیں ٹکرائے گا۔ اگر شریعت کا کوئی مسئلہ سکھائیں گے وہ سیکھے گا، خوشی سے سیکھے گا، اس کو کوئی قرآن کی بات بتائیں گے وہ سنیں گے، اس کو بولیں گے قرآن آپ غلط پڑھے ہوئی آیت آپ نے غلط پڑھ دی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو یہ ہے۔ بہرحال ہماری بڑی مفصل گفتگو اسی پر ہو گئی، آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سورہ مریم کے تو کیا مضامین ہیں، حضرت بی بی مریم، پاک بی بی مریم، ان کا ذکر ہے، اس سے پہلے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ تو کئی بار پیچھے بھی آ چکا ہے۔ یہاں پر تو بڑی تفصیل کے ساتھ نا اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگی اولاد میری، بظاہر کچھ سبب تو ہے نہیں، میں بھی بوڑھا ہوں، میری عورت بانجھ ہے، ظاہری سبب تو کوئی نہیں ہے، کیسے ہوگی اولاد؟ دعا بھی کر رہے ہیں اولاد دے دے، جب کہہ دیا کہ اولاد دیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ؟ وہ کہا کہ ہم دیں گے نا، ہم نے کہا ہے نا ہم دیں گے، ہم نے تمہیں بھی تو بنایا ہے، ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں بھی تو عدم سے وجود بخشا ہے۔ اب سمجھیں یہ بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ رب کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک ایسے بوڑھے کو جس کی ہڈیوں میں جان نہ ہو، ایک ایسی عورت کو جو بوڑھی ہو چکی ہو، بانجھ ہو چکی ہو، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اس جوڑے کو بھی صاحب اولاد کر دے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، فرمایا کہ ہم نے تمہیں معدوم سے موجود کر دیا، ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے نا۔ اب سمجھیں
ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں نہ سے ہاں کیا، ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، ہم نے تمہیں معدوم سے موجود کیا۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر تو ایک انسان موجود ہے، اگرچہ بوڑھا ہے، صرف اس کی ہڈیوں میں طاقت ہی تو نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں جان ڈالنی ہے، اس کی ہڈیوں میں جان ڈالنی ہے۔ ایک عورت ہے، عورت موجود ہے، صرف کیا ہے، بانجھ ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس کے رحم کی اصلاحی تو کرنی ہے، اس کے رحم کی اصلاحی تو کرنی ہے، اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کے عورت کے رحم کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہے، یا جو پیدا ہی نہیں ہے، ابھی معدوم ہے، اس کو موجود کرنا زیادہ مشکل ہے؟ ایک مرد کی بوڑھی ہڈیوں کے اندر جان ڈالنا زیادہ مشکل ہے، یا اولاد عطا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ ایک بچہ جو ابھی ہے ہی نہیں، پانی کے ایک قطرے سے وہ جنم پائے گا، پھر گوشت کا، خون کا لوتھڑا بنے، خون کا مضغہ بنے گا، پھر اس پہ گوشت آئے گا، گوشت بنے گا، پھر ہڈیاں آئیں گی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھے گا، پھر جناب ہارٹ بیٹ آئے گی، پھر کھال آئے گی، اور پھر بال آئیں گی، اور پھر سانسیں چلیں گی، اور پھر نہ جانے کیا کیا ہوگا، پھر بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ زیادہ مشکل تھا کہ ایک پانی کے قطرے سے ایک بچہ سالم بنا کے نکال دینا، یہ زیادہ مشکل تھا، یا ایک مردہ رحم کو زندہ کرنا زیادہ مشکل تھا، ایک بوڑھی ہڈیوں میں جان ڈالنا زیادہ مشکل تھا۔ یہ مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے جب تم کچھ نہیں تھے، تو یہ کون سا ہمارے لیے مشکل کام ہے؟ ایک نئی چیز پیدا کرنا جس کی کوئی مثال نہ ہو، وہ مشکل ہوتا ہے۔ جو بنی ہوئی ہو، ٹیبل بنی ہوئی ہے، آپ کارپینٹر سے بولیں کہ یہ ذرا سی خراب ہو گئی، اس کو ٹھیک کر دو، اس کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے، یا آپ اس کو بولیں ایک ٹیبل بنا کے کھڑی کر دو، یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو بلا مثال و بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا بھائی، ہم جب ایک بچے کو پیدا کر سکتے ہیں پانی کے قطرے سے، تو ہم بے اولاد جوڑے کو صاحب اولاد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم دعا مانگتے رہو، تم اپنا عمل جاری رکھو، تم دعا مانگتے رہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو یہاں یہ نظارہ دکھا دیا۔ آگے حضرت بی بی مریم کا ذکر۔ حضرت بی بی مریم کو بے شوہر کے اللہ نے اولاد عطا کر دی، بے شوہر کے اولاد عطا کر دی، یہ بھی کتنا مشکل کام، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ شادی نہیں ہوئی، اولاد ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں اولاد عطا کرنے والے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کیسے ہو گئی ہے؟ میں نے نہ شادی کی، نہ میں کوئی ایسی ہوں کہ جو باغی عورت ہوں، معاذ اللہ، پاکیزہ عورت، مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کے، محراب میں بیٹھ کے عبادتیں کرنے والی، جن کی محراب میں جا کے حضرت زکریا دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ یاد ہوگا آپ کو پیچھے جو تذکرہ ہوا تھا، ان کی محراب میں جہاں یہ عبادتیں کر رہی ہیں، وہاں جا کے حضرت زکریا دعائیں مانگ رہے ہیں، اولاد کی انہیں اولاد عطا ہو رہی ہے۔ جن کی محراب کے اندر بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ پھر وہی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو، اللہ کی بارگاہ سے ان کی محراب میں عطا ہو رہے ہیں۔ اتنی پاکیزہ، اتنی پاک باز خاتون، ان کے پاس جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، بشری لبادے میں آتے ہیں، اب یہ اتنی پردہ دار، اتنی باحیا خاتون، کنواری پاک بی بی مریم، وہ دیکھتی ہیں کہ ایک مرد آ رہا ہے میرے پاس، تو دیکھ کے کہتی ہیں کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم پرہیزگار ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ اکیلی تھی، تنہا تھی، دیکھا ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے، کہہ رہی ہے میرے قریب مت آنا، اللہ سے اگر ڈرنے والے ہو وہیں دور رک جاؤ، میرے پاس مت آنا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جبرائیل امین تھے، کہنے لگے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اولاد عطا کروں، تمہیں اولاد دینے آیا ہوں۔ اب بتائیے جبرائیل امین کیسے اولاد دیں گے؟ اولاد تو اللہ دیتا ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، جبرائیل امین تو اولاد نہیں دیتے۔ قرآن کے تو الفاظ یہ ہیں، جبرائیل امین نے جا کر کہا میں تمہارے پاس اس مقصد سے آیا ہوں کہ تمہیں اولاد دوں۔ حضرت بی بی مریم نے یہ نہیں کہا استغفر اللہ، کہ تم نے کیسی بات کر دی، اولاد تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، تم کیا شرک کی طرف مجھے لے کر جا رہے ہو؟ نہ قرآن شرک کا درس دیتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کے مقرب نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مدد فرما دی، ہمیں فلاں چیز عطا کر دی، یہ شرک نہیں ہوتا، شرک اور ہی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ایک اپنی طویل بحث گفتگو ہے، خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو نسبت مجازی ہوتی ہے نا، ایک نسبت حقیقی ہوتی ہے، ایک نسبت مجازی ہوتی ہے۔ حقیقی معنی میں اولاد عطا کرنے والا اللہ ہی ہے،
کبھی نسبت سبب کی طرف کر دی جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اولاد مجھے اس نے دی ہے، اولاد اس نے دی ہے، تو یہ کہنے سے شرک نہیں ہو جاتا کہ اولاد اس نے دی ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں، حقیقی معنی میں تو اولاد اللہ ہی نے عطا کی ہے، سبب یہ بن گیا تھا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز سبب بنتی ہے، عطا اللہ ہی نے کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ سبب تو بنتا ہے نا۔ ڈاکٹر اولاد دے رہا ہے یا ماں پیدا کر رہی ہے، اب کہو کہ بھائی یہ تو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ایک بچہ کہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، دوسرا کہے مجھے میری ماں نے پیدا کیا، اب بتائیں دونوں میں سے کوئی بھی غلط ہے؟ کوئی بھی غلط نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ ایک بچہ بات کر رہا ہے یا ایک شخص بات کر رہا ہے نسبت حقیقی کی کہ مجھے حقیقی معنی میں پیدا کرنے والا اللہ ہے، دوسرا شخص بات کر رہا ہے نسبت مجازی کی، دنیا میں آنے کا سبب، پیدائش کا سبب یہ ماں بن گئی ہے۔ تو جب یہ نسبتیں اس طرح کرتے ہیں نا تو بات صاف ہو جاتی ہے بالکل، شرک کے سارے جتنے خیالات اور تصورات ہوتے ہیں اور جو توہمات ہوتے ہیں وہ خود بخود رفع دفع ہو جاتے ہیں، خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ آپ اس کو حقیقت اور مجاز ان دونوں کے درمیان فرق کر کے سامنے رکھ کے دیکھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، شرک کہیں اور ہی چلا جائے گا۔ لہٰذا کسی مسلمان کو مشرک کہنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا حقیقی معنی میں وہ اسی کو رب کہہ رہا ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں نے عطا کی ہے تو کیا حقیقی معنی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسی نے عطا کی ہے بغیر اللہ کی، بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کے؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دی تو اللہ نہیں ہے، سبب یہ بن گیا ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ تو جناب ان کے اولاد ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، ایک پھونک ماری ہے حضرت جبرائیل نے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں صرف یہ کروں گا کہ دور سے ایک پھونک ماروں گا، اس پھونک سے تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ اب حاملہ ہو گئی۔ اب کہتی ہیں کہ جب درد ذہ اٹھا، جب پیدائش کا درد ہوا، لیبر پین ہوا، جب لیبر پین اٹھنا شروع ہوئے تو چونکہ وہ بہت شدید ہوتے ہیں تو کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ عورت اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، اور ماں بننا آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ماں کو رتبہ بھی بہت بڑا دیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب ان کو تکلیف ہوئی تو کہتی ہیں کہ کاش میں ہوتی ہی نہیں، میں دنیا میں آتی ہی نہیں، اتنا شدید درد تھا کہ کاش میں دنیا میں آتی ہی نہیں، یا پھر میں اس دن سے پہلے دنیا سے چلی جاتی، اتنا شدید مجھے درد ہو رہا ہے۔ وکنت نسیا منسیا، اور میں نسیا منسیا ہو جاتی، مجھے لوگ بھول جاتے، مجھے لوگ بھلا دیتے، میرا کوئی وجود باقی نہیں رہتا اس دن سے پہلے۔ بہرحال تو وہ اولاد ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا تو خوش ہو گئیں دیکھ کے۔ اولاد کے بعد جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے تو ظاہر ہے ماں کی جو خوشی کا عالم ہوتا ہے، خوش ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دیکھو، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور یہ کھجور کا ایک درخت لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس کو ہلاؤ، اس میں سے تر کھجوریں گریں گی، وہ کھاؤ، اور یہ پانی ہے تازہ تازہ ہی پیو، اللہ نے انتظام کر دیا۔ تو حضرت مریم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور تھی کہ کھجور کا درخت ہلا دیا۔ بھائی ممکن ہے یہ؟ بڑے بڑے جو پہلوان ہیں نا ان کو کہیں کہ کھجور کا درخت ہلا کے ذرا کھجوریں گرا کے دکھا دو، ممکن نہیں ہے، بظاہر ممکن نہیں ہے۔ کھجور کا درخت خود اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو، بڑا درخت جس پہ کھجوریں لگی ہوئی ہوں، اس کو ہلا دینا کسی بشر کے لیے آسان کام نہیں ہے، تقریباً ناممکن ہے، اور اس کو ہلا کر اس میں سے کھجوریں توڑ کے زمین پہ گرا دینا یہ تو ہے ہی ناممکن۔ کھجوریں اتنی سخت لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کو جب کھینچتے ہیں تو جان لگا کے توڑتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتی ہے، وہ ٹہنی میں سے بھی اتنی سخت ہوتی ہے کھجور۔ انہوں نے یوں کر کے درخت ہلایا، اس میں سے کھجوریں ٹوٹ کے گر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہلا دو، کھجوریں ٹوٹ کے گریں گی، وہ کھا لو۔ بندہ قرآن پڑھتے ہوئے گزر گیا، یہ آیت پڑھتے ہوئے گزر گیا، ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر گیا۔ بات ہے وہاں رک کے غور کرنے کی، وہاں رک کر اسٹاپ، رک جائیں، یہاں پر غور کریں، یہ مقام غور ہے۔ ایک عورت صنف نازک، وہ بھی اس کیفیت میں جب لیبر پین سے گزری ہے، ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے اندر اتنی جان کیسے آ گئی کہ اس نے کھجور کا درخت ہلا دیا اور کھجوریں بھی گر گئیں۔ یہ ہیں وہ ساری طاقتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو عطا کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، سائنٹیفکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ چھوڑو سائنٹیفک کو یار،
تمہاری سائنس تمہیں مبارک ہو بھائی، ہم تو اللہ کی عطا کی ہوئی طاقتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو، مقربین کو طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ سائنس لاکھ انکار کرتی رہے، معجزہ کون سی سائنس سے سمجھ میں آتا ہے مجھے بتائیں؟ معراج کون سی سائنس سے ثابت ہوتی ہے؟ سائنس کے پیچھے چلیں گے، سائنس کے چکر میں پڑیں گے، عقل کے چکر میں پڑیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آنے والا۔ ایمان لانا ہے غیب پہ، سائنس کے چکر میں پڑیں گے اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا؟ اچھا چلو آ بھی جائے، نشانیوں سے آ جائے اور چیزوں سے، قیامت سمجھ میں آئے گی؟ میزان سمجھ میں آئے گا؟ عذاب قبر سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا عقل کو رکھیے ایک طرف، جب بات ایمان کی آئے تو اب دل کی سنیں، اب بات ایمان کی کریں، پکی بات کریں، عقل کی بات نہیں، سائنس کی بات نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ قرآن خود بتا رہا ہے، کیا قرآن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں اللہ کے بندوں کی طاقتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں۔ ان کو بھی طاقت اللہ ہی نے عطا کی تھی نا، انہوں نے درخت ہلا دیا پورا، وہی کھجوریں ٹوٹ کے گر گئیں۔ یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کہانیاں سناتے ہیں، ولیوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگ آج آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں سناتے ہیں، لوگ ولیوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی ہے؟ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی ایک ولیہ نے، حالانکہ نبی نہیں ہے وہ، عورت نبی نہیں ہوتی، عورت کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا نہیں کی، نبوت صرف اور صرف مرد کو عطا ہوتی ہے، عطا ہوئی ہے۔ عورت ولیہ ہو سکتی ہے، نبیہ نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں، انہوں نے درخت ہلا دیا۔ تو جب ایک ولیہ کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی؟ نبی کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طاقت عطا کی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، سبحان اللہ کیا شاندار، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، بہت تفصیل کے ساتھ آگے چل کر آئے گا، یہاں بھی اختصار کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بس یہ آخری بات کر کے ہم اختتام کریں گے، باتیں تو آگے بہت ہیں، سورہ طٰہٰ پوری باقی ہے، ابھی سورہ مریم بھی ہماری ختم نہیں ہوئی، وقت ہمارا بہت ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ کے جو مضامین ہیں وہ آپ حضرات یقیناً جانتے ہی ہوں گے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کیسے سمجھایا اپنے چچا آزر کو، جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے تھے، بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ ان کا باپ نہیں، والد نہیں، چچا ہے، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس کو سمجھاتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو، یہ شیطانی عمل ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ کس طرح وہ چلے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا، اور کس طرح پھر جو ہے نا جب جا رہے تھے مدین کی جانب جا رہے تھے اور واپسی کے راستے پر تھے، ان کو جو ہے نا وہ آگ نظر آئی، آگ سی جلتی ہوئی نظر آئی، دور سے روشنی نظر آئی، اندھیری رات تھی۔ انہوں نے کہا کہ ذرا جا کے میں وہاں سے روشنی لے آتا ہوں۔ شادی ہو گئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، خدمت کریں، گھر میں کام کریں، 8-10 سال آپ خدمت کریں، اس کے بعد میں اپنی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں تھیں، 2 میں سے کسی ایک کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ وہاں رہے، کام کیا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے، شادی ہو گئی، اب جا رہے ہیں واپسی اپنی فیملی کو لے کے، زوجہ کو لے کے۔ تو راستے میں اندھیرا تھا، دور سے روشنی نظر آئی، تو آپ نے کہا کہ شاید آگ جل رہی ہے، میں تھوڑی سی وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں، ایک لکڑی میں، جیسے مشعل جلتی ہے، لکڑی میں آگ جلا کے لے کے آتا ہوں، راستہ روشن ہو جائے گا، ہم چلے جائیں گے۔ جب وہاں گئے تو وہ کوہ طور تھا، اور وہ جو روشنی تھی جو دور سے آگ لگ رہی تھی وہ اللہ کا نور تھا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو فرمایا اے موسیٰ چپل اتار دو، اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اس وقت مقدس وادی مقام طویٰ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ مقام طویٰ میں پہنچ گئے ہیں، مقدس وادی میں، آپ یہ اتاریں چپل اور آ جائیں، کلام کریں۔ اللہ، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام اللہ سے شروع ہوا، پھر توریت عطا کی گئی، بار بار بلاوے ہوئے، وہیں جاتے تھے کلام کرنے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو کہیں بھی کلام کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ خاص کی تھی کہ یہاں آئیں، یہاں آ کر ہم کلام ہوں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم جگہیں خاص کر لیتے ہو، وقت خاص کر لیتے ہو، دن خاص کر لیتے ہو، تو خاص مواقع کے لیے خاص جگہوں کا انتخاب کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ سجدہ سب جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے مساجد مخصوص بھی عطا کی ہیں، تو وہاں آ کر نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، اس کی اپنی بات ہے، ورنہ مسجد تو اللہ نے ساری زمین کو بنا دیا ہے، کہیں بھی بندہ جا کے جو ناپاک نہ ہو وہاں جا کے نماز ادا کر لے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے
بڑی خاص بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ باقی انبیاء کے حوالے سے جو یہاں پر ہیں تذکرہ وہ یہ ہے، انہ کان صدیقا نبیہ، یہ سچے نبی تھے، سچے نبی تھے۔ کئی انبیاء کے بارے میں یہی، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو کہا کہ انہ کان صادق الوعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیقا نبیہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہ کان مخلصا، ان کو مخلص فرمایا، وہ کان رسول النبی ہے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ کان صادق الوعد، یہ اپنے وعدے کے پابند تھے، وعدے کے سچے تھے، وہ کان رسول النبی، اور اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور فرمایا کہ وکان یأمر، اب یہ سننے والی بات ہے جو ہم غالباً کل بھی کر رہے تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ بس یہ آخری بات، اس کے بعد اختتام۔ کہا کہ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو جناب ہماری اس بات پہ چھٹی نہیں ہونے والی کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے حاجی ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہماری اس بات پہ چھٹی نہیں ہونے والی۔ ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائی تھی کہ نہیں، گھر میں نماز کا ماحول بنایا کہ نہیں، بچوں کو نمازی بنایا کہ نہیں، بیگم نماز پڑھتی تھی کہ نہیں۔ بیگم کو نماز کا حکم دینا، گھر والی کو نماز کا حکم دینا، بچوں کو نماز کا حکم دینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد صرف خود نمازی اور حاجی بن کے اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو جاتا، عورت کو نمازی بنانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ خود اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عورت سوتی رہتی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھائے اس کو، ورنہ اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ کہیں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے، پکنک پہ، اکثر ایسا ہوتا ہے، عورتوں کی نمازیں نکل رہی ہیں، مرد تو جناب مسجد کی طرف چلے گئے، عورتیں بچوں کو کھلا رہی ہیں، کھیل رہی ہیں۔ مطلب ایسا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت پڑھ لے نماز تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہیں سفر میں ہوں، گاڑی روکی، آدمی لوگ نماز پڑھنے چلے گئے، عورتوں کی نمازیں نکل گئی، ہمیں نارمل لگتا ہے، یہ نارمل ہے۔ کہیں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے، عورت کی نماز نکل گئی، نارمل ہے۔ گھر میں بھی اکثر بچوں میں لگی ہوئی نماز نکل گئی، اوہ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں، نارمل۔ کوئی نارمل نہیں ہے یہ، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور آگے پھر فرما دیا کہ فخلف من بعدہم خلف، ان سارے مقربین کا ذکر کر کے حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے نا، دو انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو مقام بلند پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کر دیا۔ تو یہ فرمائے ان سب بزرگوں کا، سب انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فخلف من بعدہم خلف، اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اب ہم جھانکیں اپنے گریبان میں، اس آیت سے ہم سبق اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سارے میرے مقربین کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کی، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب جہنم کی وادی میں یہ جھونک دیے جائیں گے۔ یہ سب میرے مقربین تھے، ان سب کا ذکر ہم نے آپ کو سنا دیا۔ نمازوں کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے، صدیق سچے نبی بھی تھے، مخلص بھی تھے۔ لیکن ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کر دیں، فرمایا نمازیں ضائع کر دیں، پرواہ نہیں کی نمازوں کی، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے، فرمایا ان کو ان قریب جہنم کی وادی میں جھونک دیں گے۔ لیکن جب مومن ڈر جاتا ہے نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رمق چھوڑ دیتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا، اتنے پریشان نہیں ہو جانا کہ تم ڈپریشن میں آ جاؤ کہ یا اللہ یہ تو جہنم میرے سر پہ آ گئی اب۔ فرمایا الا من تاب، راستہ ہے، اگر تم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، تم نے اگر خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، ہم نے کہا تو ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن اگر تم نے توبہ کر لی پھر بچ جاؤ گے، یہ راستہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا، الا من تاب، توبہ کر لو بچت ہو جائے گی، وہ آمنا، پکے مومن ہو جاؤ، وہ عامل صالحا، اب جو ہے نا تم نیک اعمال کرنا شروع کر دو، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پہلے جہنم سے ڈرا دیا،
جب مومن ڈر جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک رمق چھوڑتا ہے کہ بھائی جنت کا راستہ بھی کھلا ہے، ایسا نہیں ہے اگر تم نے یہ کر لیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہی والی بات 100 قتل کر دیے ہیں، 100 قتل کر دیے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا آپشن موجود ہے، کر سکتے ہو۔ زندگی کے جس موڑ پر بھی آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، اپنا سر جھکا دو، ایک آنسو شرمندگی کا گرا دو کہ اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ بھول ہو گئی، بھٹک گیا تھا، شیطان کے راستے پر چل گیا تھا، نفس کا پجاری ہو گیا تھا، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اے اللہ۔ خلوص دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ ایک آنسو شرمندگی کا اپنے گناہوں کے اعتراف کو گزار دو۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اللہ کی رحمت سب معاف کر دے گی۔ نئی زندگی کا آغاز کرو، ایسے ہو جاؤ جیسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے نیا نیا، اس کا اکاؤنٹ خالی ہے، اس کا اکاؤنٹ خالی ہے، اس کے پلے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ ایسا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے۔